اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا اور ہم ایک اور دلیل دیکھیں گے، سورہ نساء آیت نمبر 87 سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 87 وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بات میں سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی بات کے لیے بھی کیا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، تو اللہ سے ومن اصدق زیادہ سچا، من کون، ومن اصدق اور کون ہے زیادہ سچا، من اللہ اللہ سے بات میں، تو اللہ سے بات میں زیادہ سچا کون ہے؟ تو اللہ کی بات سچی ہوتی بلکہ سب سے سچا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ کی بات کے لیے بھی قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 87 میں حدیث کا لفظ آیا ہے۔ آپ کو معلوم چلے حدیث کہاں کا کس کس طور پر آیا ہے، یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ قرآن کو اللہ نے حدیث کہا ہے، جیسا ہم نے دیکھا اللہ نے قرآن کریم میں سورہ الکہف میں آیت نمبر 6، سورہ کہف سورہ نمبر 18 ہے میں سمجھتا ہوں، آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، ایسا بظاہر یہ بات سامنے ہے شاید کہ تم، لعل اس معنی میں آتا ہے جس میں امید ہو، پاسبلٹی ہو، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اپنے آپ کو تم ہلاک کر دو گے ان کے پیچھے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ کفار مشرکین اس بات پر، اس حدیث پر ایمان نہ لائیں غم کی وجہ سے، یعنی آپ غم کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے ان کے پیچھے اگر ایمان نہیں لائیں گے، ایسا دکھائی دے رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کیوں اتنا تکلیف اٹھاتے ہیں؟ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، هَٰذَا الْحَدِيث یہ حدیث یعنی کیا؟ قرآن۔ تو قرآن کو اللہ نے کیا کہا؟ قرآن ہی میں حدیث کہا ہے، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 6۔ اسی طرح سے سورہ الطور آیت نمبر 33-34، الطور 33-34، ان دو آیتوں میں اللہ نے کہا ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس رسول نے باتیں یوں ہی بنا لی ہیں؟ تقولہ کا مطلب ہوتا ہے اپنی طرف سے بات بنانا، جسے ہم کہتے ہیں نا بنا کے بول رہا ہے، اصل میں ایسا نہیں ہے، اپنی طرف سے گھڑ کے بولتا ہے۔ تقولہ، تقولہ قالا سے ہے، قول سے ہے، تقولہ کا مطلب ہوتا ہے بات گھڑ دینا، نہیں بنا لینا۔ ام یقولون، کیا یہ کہتے ہیں کہ تقولہ اس رسول نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے؟ بل لا یؤمنون، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ماننے کی صلاحیت نہیں ہے، اس رسول نے گھڑی نہیں ہے، بات سچ ہے لیکن مانتے نہیں ہیں یہ لوگ۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، فَلْيَأْتُوا ٹھیک ہے، لے آؤ، یعنی یہ لے آئیں، فَلْيَأْتُوا انہیں چاہیے کہ پھر لاؤ، اگر یہ بولتے ہیں نا جھوٹ بولتا ہے، انسان کا کلام ہے، ٹھیک ہے، پھر انسان ایک بنا سکتا ہے، دوسرا بھی انسان بنا سکتا ہے، اس سے اچھا اگر کوئی ہے تو لاؤ۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس کے مثل، اس بات کے مثل کوئی بات لے آؤ، اگر انسان کا کلام ہے تو انسان کوئی اور ہے کہ تمہارے پاس جو ایسا لا سکتا ہے؟ تو اللہ نے قرآن کو یہاں پر بھی کیا کہا؟ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس کے مثل کوئی حدیث لے آؤ۔ اسی طرح سے سورہ القلم میں آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اے نبی فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، هذا الحدیث یہ حدیث، یہ بات، اے نبی آپ مجھ کو اور اس کو جو اس حدیث کا انکار کرتا ہے ہم دونوں کو چھوڑ دو، میں نپٹ لیتا ہوں اس سے، یہ معنی ہے یہاں پہ۔ فذرنی ومن، مجھے چھوڑ دو، اور اس کو جو جھٹلاتا ہے، کس کو؟ اس حدیث کو، یعنی قرآن کو۔ اے نبی تم چھوڑ دو، تم بیچ میں مت آؤ،
میں نپٹ لیتا ہوں اس سے. یعنی قرآن کا انکار کرنے والا اللہ کے ہاں عذاب کا مستحق ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان قریب ہم ان کو ایسی طرف سے پکڑیں گے ڈھیل دے کر جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوگا. یہ سورہ القلم کی آیت نمبر 44 ہے. یہاں پر اللہ نے حدیث کا لفظ استعمال کیا ہے.